بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے کمال کے ٹوٹکے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ الٹے پاؤں چلیں اور اپنی سب سے بڑی پریشانی بھگائیں۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا ہرگز استعمال نہ کریں، بلکہ الٹے پاؤں چلیں، کان سے پانی نکل جائے گا۔ گلاب کی پتیاں سونگھنے سے عورت کی چھاتی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ شہد کو دودھ کے ساتھ کھانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جن کے ناخن ٹوٹ جاتے ہوں وہ سنگھاڑا لے کر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کر ایک ٹائم پئیں، 1 مہینہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ لیموں کے چھلکے ناخن پہ رگڑا کریں۔ ٹوتھ پیسٹ کا حیرت انگیز استعمال۔ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال چہرے پہ ابھرنے والے دانے اور مہاسوں سے جلد نجات دلانے کا مؤثر طریقہ ہے۔ تھوڑی مقدار میں ٹوتھ پیسٹ لے کر اسے دانوں اور مہاسوں پر لگا لیں، پھر چہرہ دھو لیں۔ چند ہی مرتبہ کے عمل کے بعد حیرت انگیز نتائج برآمد ہوں گے۔ 15 منٹ ہنسنا آپ کے جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے تک سونا۔ اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹ سے خارج ہونے والی نیلی روشنی سے مخصوص ہارمونز کی سطح بدل سکتی ہے، جس سے قبل از وقت بلوغت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کسی مشروب کو پینے کے لیے اسٹرا کا استعمال آپ کے چہرے پہ لکیریں، جھریاں پڑنے کا سبب بنتا ہے، اور ایسا سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ناریل کے پانی سے منہ دھونے سے جلد جوان رہتی ہے۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں، ورنہ متلی اور دمہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پیٹ درد کے لیے کالا نمک استعمال کریں۔ کان کے درد سے نجات کے لیے آسان حل۔ جس کو بھی کان میں درد رہتا ہو یا سنائی کم دیتا ہو، وہ کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح، 2 قطرے شام کو کان میں ڈالیں، درد فوراً غائب ہو جائے گا۔ گلا بیٹھ جائے تو شلجم کو پانی میں ابال کر اس کا پانی پی لیں۔ جسم کے پوشیدہ حصے اگر کالے پڑ گئے ہوں تو ان پر ٹوتھ پیسٹ میں لوشن ملا کے لگا لیں، چند منٹ میں تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے 3 منٹ دونوں پاؤں کے تلوں کا سرسوں کے تیل سے خوب اچھی طرح مساج کریں اور حیرت انگیز فوائد پائیں۔ کیا آپ بھی چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں؟ گھر سے چھپکلیاں بھگانے کا بہترین ٹوٹکا یہ ہے کہ ایک سفید کاغذ پر چونا، نسوار اور تمباکو کو ہم وزن لے کر انہیں مکس کر لیں اور گھر میں اس جگہ رکھیں جہاں سے چھپکلیاں گھر کے اندر آتی ہیں۔ تمباکو اور نسوار کی بو سے چھپکلی بے ہوش ہو جاتی ہے، اس لیے اسے ایسی جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں نیچے کوئی کھانے پینے والی چیز نہ ہو۔ اسے سفید کاغذ پہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے کچن میں لال بیگ کا داخلہ بند کرنا چاہتے ہیں تو کچن کے کونوں میں بوریک پاؤڈر چھڑک دیں۔ ہاتھوں میں جب کبھی سیاہی کے دھبے لگ جائیں تو لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر پلنگ اور کرسیوں میں کھٹمل آ گئے ہوں تو ان کے نیچے اجوائن کی چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں باندھ دیں۔ لیموں کو اگر کسی کانچ کے برتن کے نیچے ڈھک کر رکھا جائے تو لیموں کئی دنوں تک تازہ رہتے ہیں۔ نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ گھر میں جس جگہ بہت ساری چیونٹیاں جمع رہتی ہوں وہاں اگر پسا ہوا سہاگا چھڑک دیا جائے تو دیکھتے دیکھتے چیونٹیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ پیٹ میں ایندھن اور درد محسوس ہو تو تھوڑی سی خالص ہینگ پیس کر اسے روئی کی پھائی پہ رکھ کر ناف پر رکھیں، اس سے رکی ہوئی گیس نکل جائے گی اور درد ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 لونگ 1 چمچ چینی کے ساتھ پیس کر گرم چائے کے ساتھ دن میں 2-3 بار پھانک لینے سے زکام میں فائدہ ہوگا، گلے کی خراش دور ہوگی اور سر کا درد ایک دم ہلکا ہو جائے گا۔ مٹی کا تیل اگر گھر میں کسی جگہ گر پڑے تو اس جگہ کو راکھ یا سوکھی مٹی سے رگڑ کر پہنچ ڈالیں، تیل کی بو غائب ہو جائے گی۔ بالوں کو ڈرائی کرنے کے لیے آج ہم آپ کو گھر میں بال ڈرائی کرنے کا طریقہ بتائیں گے جو نہایت ہی آسان، سستا اور مضر کیمیکل سے بالکل پاک ہے۔ نسخہ بنانے کے لیے آپ کو یہ چیزیں درکار ہوں گی۔ اجزاء: کافی 4 چائے کے چمچ، کنڈیشنر آدھا کپ، آپ کنڈیشنر کی جگہ دہی بھی استعمال کر سکتی ہیں، اور کافی میں آپ نیسکیفے کے ساشے بھی استعمال کر سکتی ہیں۔
زیادہ خراب بالوں کے لیے کنڈیشنر استعمال کرنا چاہیے۔ ان دونوں اجزاء کو اچھی طرح مکس کر لیں یہاں تک کہ کافی اپنا رنگ اس میں چھوڑ دے، پھر اپنے بالوں پہ لگا لیں اور شاور کیپ پہن لیں۔ 1 گھنٹہ لگا رہنے کے بعد شاور کیپ اتاریے اور سر کو جھاڑ لیجیے۔ اب تازہ پانی کی مدد سے سر دھوئیں۔ یاد رہے کہ شیمپو کا استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ پہلی بار اس عمل کو کر رہے ہیں تو یہ عمل آپ کو مسلسل 2 دن کرنا ہوگا۔ پہلے دن کلر کم ہوتا ہے، دوسرے دن آپ کو مطلوبہ نتائج مل جائیں گے۔ اس نسخے سے آپ کے بال سیاہ چمکدار ہو جائیں گے۔ رزلٹ میں مہنگے سے مہنگے ہیئر کلر کو مات دیتا ہے۔ لٹکتی ہوئی چہرے کی جلد کے لیے آلو 1 عدد کدوکش کیا ہوا، سرخ انار کا رس 1 پاؤ، لیموں کا رس 2 چائے کے چمچ۔ تمام چیزوں کو برتن میں ڈال کے مکس کریں اور 15 منٹ کے لیے چہرے پہ لگانے کے بعد دھو لیں۔ اس ماسک کا استعمال ہفتے میں 1 بار لازمی کریں۔ اس سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہونے کے ساتھ بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز، کیل مہاسے بھی دور ہو جائیں گے اور ساتھ میں رنگت بھی صاف ہو جائے گی۔ کمر درد کی اب چھٹی۔ کیکر کے پتے جو نہیں نکلتے ہیں ان کو توڑ کر چھاؤں میں خشک کر لیں، پھر ان کو کوٹ کر پیس کر سفوف بنا لیں اور 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ شوہر کے غصہ سے تنگ بیوی تو ضرور پڑھے۔ غصیلا شخص کے غصے کو ختم کرنے کے لیے اسے جب بھی کوئی کھانے کی چیز دیں تو اس پہ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 1 دفعہ درود شریف پڑھ کر دم کر کے دیں۔ انشاءاللہ اس کا غصیلا پن ختم ہو جائے گا، بدہضمی ختم، موٹاپا ختم، جسم فٹ۔ اگر کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر بھی کھایا جائے تب بھی اس کو ہضم کر دیتا ہے۔ اس سے موٹاپا بھی دور ہوتا ہے اور جسم بھی فٹ رہتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر استعمال کرنے سے ہڈیوں کے درد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ پودینے کا استعمال کریں۔ پودینے کے استعمال سے نہ صرف متلی اور سر درد کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ یہ سینے کی جکڑن، حلق اور پھیپھڑوں کی سوزش کو دور کرتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ اگر ہونٹوں کی سائڈ والی جگہ پک جائے تو آپ کھانا پکانے والی لکڑی کی ڈوئی سے اس کو الٹا نیم گرم کر کے پکی ہوئی جگہ پر لگائیں، یعنی ٹکور کریں، چند بار کریں، انشاءاللہ ہونٹوں کی سائڈ والی جگہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کون سی دال کس کام آتی ہے؟ ارہر کی دال گرمی کا اثر دور کرتی ہے۔ ارد کی دال کھانے سے گوشت بڑھتا ہے۔ مونگ کی دال بخار کے دوران آرام پہنچاتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کی بیماری میں فائدہ کرتی ہے۔ چنے کی دال خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ بال لمبے کرنے کا راز۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کریں، دہی ملا کر سر پہ لگائیں، خشکی ختم ہوگی اور بال لمبے سیاہ ہو جائیں گے۔ بچے پہ ماں کی غذا کے اثرات۔ ماں کو چاہیے دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق اور بردباد ہوں۔ حاملہ عورتوں کو تاکید کرو کہ بہی دانہ کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق ہوں۔ جو حاملہ عورت خربوزہ کھائے گی اس کا بچہ خوبصورت اور خوش اخلاق ہوگا۔ با اخلاق اور خوبصورت بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت کو ناشپاتی کھانی چاہیے۔